اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں فرمایا، ہمیں بتلایا کہ بہت سارے عالم، بہت سارے علماء، بہت سارے عابد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوام کا، انسانوں کا مال جو ہے یہ ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ ایسے لوگوں سے، علماء سو سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت پر جو برے علماء ہیں ان سے بہت خطرہ لائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو جہنم کے راستے پر چلاتے ہیں، ہر وہ بات اور ہر وہ عمل کرا کر کے جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ساتھیوں، آج ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایک قدیم زمانے سے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور قرآن حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک زمانے سے لوگوں نے دین کو ہتھیار بنایا ہے اپنی دکانداری چلانے کے لیے۔ لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے صرف اور صرف اپنی ذات کو چمکانے کے لیے، اپنے ورچسو کو بڑھانے کے لیے، اپنی کرسی کو باقی رکھنے کے لیے۔ قدیم زمانے سے چلا آ رہا اور قیامت تک ساتھیوں یہ ہوتا رہے گا۔ ہم آج کے جمعے خطبے میں غور و فکر کریں گے ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کو روک تھام کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بھائیو، یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو عابد اور علماء جو ہوتے ہیں، جن کو ہم علماء سو کہتے ہیں، علماء حق نہیں، جو علماء سو ہیں، یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے اس لیے کھاتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر یہ عمل نہیں کریں گے آپ تو ایسا ایسا ہو جائے گا۔ عوام چونکہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ دین کے بیسک معلومات سے بھی غافل ہے۔ آج ہمارے یہاں دو طبقہ پایا جاتا ہے، ایک دیندار، دوسرا دنیا دار۔ دیندار کو اکثر جو دیندار لوگ ہیں ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ان کو کوئی مطلب ہی نہیں صاحب۔ اور دوسرا طبقہ جو ہمارے پاس ہے دنیا دار، اس کو دین کے تعلق سے کیا معلومات ہونی چاہیے، بیسک کوئی اگر انتقال کر جائے تو کیا کرنا ہے، نہیں کرنا، اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ وہ سارا کا سارا جیسے دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب میں لوگ اپنے پادریوں پر، اپنے مہنت پر، اپنے گرو پر سارا چیز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جو وہ کہیں گے، مہنت صاحب کہیں گے، گرو صاحب کہیں گے، پادری صاحب کہیں گے۔ ہمارے یہاں بھی وہی سسٹم ہو گیا، جو مولوی صاحب کہیں گے اب وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اب وہی ہم کریں گے، کیونکہ ہم کو جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ دین کا بیسکس بھی نہیں جانتے۔ تو یہ جو فروغ ہوا ہے کہ لوگ جو دین کے نام پر دکانداری چلا رہے ہیں، وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم نے اور آپ نے اس کو اجازت دی ہے کرنے کے لیے۔ ساتھ عوام نے اجازت دی ہے۔ اگر عوام تھوڑی عقلیں لگائے، عوام دین کے بیسک علم کو حاصل اگر کر لے تو الحمدللہ یہ دکانداری کافی حد تک بند ہو جائے گی۔ ساتھی، ہر مذہب میں یہ چیز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام تک دنیا میں بت پرستی، شرک نہیں آئی تھی، لوگ توحید پر وابستہ تھے، توحید پر لوگ چل رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر 5 نیک لوگوں کا ود، سوا، یعوق اور نصر، یہ 5 نیک لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نوح میں، یہ کوئی خیالی بت نہیں تھے۔ شیطان نے لوگوں کو ورگلایا، اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث آپ پڑھیں گے صحیح بخاری کی۔ ابن عباس کہتے ہیں، بڑا قیمتی جملہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ جب علم دھندلا ہو گیا، دیکھیں میں نے آپ کو وہی بات کہی، دین کے نام پر دکانداری کیوں چمکتی ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے لوگوں کے پاس، علم دھندلا ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جب علم دھندلا ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کو ورگلایا۔ کیسے ورگلایا؟ بھائی یہ اتنے نیک لوگ تھے، کم سے کم ان کا کوئی مجسمہ بنا لو، کوئی فوٹو بنا لو، یاد میں عبادت نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے وہ ورگلاتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ پہنچی کہ اب اس نے یہ کہا کہ یہی تو وہ لوگ تھے جن سے تمہارے باپ دادا جو ہے یہ مناجات کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہی وہ لوگ، یہی وہ ذریعہ تھا۔ یہاں سے شرک داخل ہوا۔ پھر عرب کی سرزمین پر آپ آئیے، عمرو بن لوہی نام کا ایک شخص جو سیریا یعنی ملک شام جایا کرتا تھا بزنس کے پرپس سے، بزنس کا کچھ کام نام اس کا چلتا تھا، تو عمرو بن لوہی جو ہے وہاں جایا کرتا تھا۔ یہ عمرو بن لوہی وہ آدمی ہے ساتھیوں جو مکہ میں سب سے پہلے بت پرستی کو عام کرنے والا ہے۔ اس نے ہبل نامی بت کو لا کر کے خانہ کعبہ کے سامنے رکھ دیا،
اور دھیرے دھیرے منات لات وغیرہ وغیرہ کرتے کرتے پورے عرب میں بت پرستی کا ماحول شروع ہو گیا. اور یہ عمرو بن لوہی وہ آدمی ہے میرے بھائیوں جس نے عوام کو دین ابراہیم سے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید والا جو دین تھا، عوام اب اسے دھیرے دھیرے بھٹک گئی. کیوں؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ جو کام ہے حبل لات منات، یہ جو بت ہیں، اچھا یہ بھی کوئی خیالی بت نہیں تھے، یہ بھی لوگ انسان تھے. ان کے ذریعے سے اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو ہماری مناجات، ہماری دعائیں جلدی قبول ہوں. اب دیکھیے اس طریقے سے یہاں تک ہوا کہ عرب کے اس معاشرے میں عرب کے لوگ، نوح علیہ السلام کے جو 5 نیک لوگ تھے جن کے مجسمے بنائے گئے تھے، ود سوا یعوق وغیرہ، ان کی بھی عبادت جو ہے یہ اہل عرب جو ہے یہ کرنے لگے. معاملہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، اور اس نے ایک ایسا رخ اختیار کیا اب کہ اب پورے مکے میں عرس لگنے لگا. جیسے ہمارے یہاں عرس لگتا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا اجمیر میں ادھر ادھر آپ دیکھیں گے چھوٹی موٹی درگاہیں بھی کہیں ہو جائے تو، یہاں بھی آپ کا خانقاہ میں دیکھیں گے میلہ ٹھیلا لگتا ہے، عورتیں مرد سب آتے ہیں، یا پکوان ہے، یہ ہے سب، یہ چلتا چلا آیا دھیرے دھیرے. اب لوگوں کو یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ بھائی یہی جو لوگ ہیں بس یہی ہیں، انہی سے مانگنا ہے، یہی تمہاری باتوں کو پہنچائیں گے اللہ کے. کیوں؟ کیونکہ تم گنہگار ہو. یہ علماء سو نے سمجھایا لوگوں کو، عوام کو، تم گنہگار ہو نا. لوگوں کا تم کیا جانتے، تم عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، تم کیا ہو؟ بھائی صاحب ہم تو کچھ نہیں ہیں، تو تمہیں کیسے پتا؟ یہ ورغلایا گیا باتوں. اور اس زمانے میں عرس لگنے لگا. اب ہر قبیلے کا، جس قبیلے کا جو ماننے والا تھا، جس بت کو جو مانتا تھا، منات کو کوئی ماننے والا، کوئی لات کو، کوئی عزا کو، کوئی حبل کو، جس قبیلے کے لوگ جس کو مانتے تھے وہ آتے تھے چڑھاوا لے کر کے، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی شکل میں ہو، پنیر ہو، گھی ہو، کشمش ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، وہ اب ان بتوں پر چڑھایا گیا. یہ چڑھاوا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چڑھاوا چڑھایا گیا سچ. اب ایک سوال یہ پیدا یہاں پر ہوتا ہے، یہ جو خانے کعبہ میں 360 بت تھے، کیا یہ لوگ یہ چڑھاوا کھاتے تھے؟ نہیں کھاتے تھے. کیا یہ زیورات، یہ کیش منی جو وہ لوگ چڑھاتے تھے، مکہ کے لوگ یا آس پاس کے قبائل کے لوگ، یہ جاتا کہاں تھا؟ دراصل یہ جاتا تھا ان چوکیداروں کے پاس جو دین کے نام پر دکانداری کر رہے تھے. اب اس عرب کی سرزمین میں ایک شخص آیا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دکانداری بند کرنے کی بات کر دی. انہوں نے کہا بھائی یہ دکانداری نہیں چلے گی تمہاری، دین کے نام پہ تو نہیں چلے گی. تم جو دین کے نام پر دکانداری کر رہے ہو وہ نہیں چلے گی. مطلب کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا بھائی جو تم چلا رہے ہو ان بتوں کو، اور ان بتوں کے ذریعے سے تم تقرب حاصل کرنا چاہ رہے ہو، چڑھاوے استعمال کر رہے ہو، چڑھایا جا رہا ہے بتوں پر، یہ سب شرک میں شمار ہے، یہ سب اللہ کی ذات پہ شرک کرنا ہے. جب یہ توحید کا پیغام پہنچایا گیا اور کوہ صفا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے اور آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ دشمن بن گئے. کیوں؟ جو سربراہ تھے وہ اب سمجھ گئے کہ بھائی یہ ہماری دکانداری بند کرنے چلے آئے ہیں، یہ ایسی بات کر رہے ہیں جس سے ہماری دکانداری پر اب ضرب لگنے والی ہے. لہٰذا وہاں سے وہ قافلہ شروع ہوا ساتھیوں توحید کا، اللہ اکبر کبیرہ، جو قیامت تک چلتا رہے گا. اور علماء سو کو بڑی تکلیف ہوگی ہر اس آدمی سے، ہر اس ویکتی سے، ہر اس انسان سے جو حق کی بات کرے گا ساتھیوں. لہٰذا میرے بھائیو، دین کے نام پر یہ دکانداری کو بند کروائیے. کوئی مر گیا تو تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، 10واں ہوگا، برسی ہوگی، 12ویں ہوگی، 13ویں ہوگی، 17ویں ہوگی، اس کو بند کروائیے. اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں. آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آپ کے مال کو ناحق کھایا جا رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، سورہ 9 آیت نمبر 34 جا کے پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، تم میں سے کتنے ایسے عابد اور علماء ایسے ہیں، لیأکلون اموال الناس بالباطل، جو تمہارے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے ساتھیوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں جا کے پڑھیں آپ. کتنے عابد، درویش، علماء، یہاں علماء سے مراد علماء سو ہے
جو تمہارے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ارے قرآن تم سمجھ جاؤ گے، قرآن سمجھنے کے لیے 16 17 18 علوم کی ضرورت ہے، تم کیسے قرآن سمجھ سکتے ہو؟ تم کو راستے سے روکیں گے وہ، حق سے روکیں گے تم کو وہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ عوام قرآن پڑھنے لگے گی، جب یہ عوام قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگے گی، جب یہ عوام قرآن کو جان لے گی، تو اس میں اس کو قرآن میں اس کو ملے گا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آسمانوں اور زمین میں اگر کسی کو غیب کا علم ہے تو صرف اور صرف اللہ کو، اس کو یہ ملے گا، عوام کو یہ ملے گا، عوام کو ملے گا۔ اے نبی آپ فرمائیے کہ میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ لوگوں کو سمجھ میں بات آنے لگے گی، ارے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں تو کس ماں نے اس اولاد کو، اس بیٹے کو جنم دے دیا؟ قیامت کس وقت تک جو نفع نقصان کا مالک ہو جائے گا؟ بتاؤ مجھے، یہ پتہ چل جائے گا وہاں کو۔ یہ پوری کوشش کیوں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کر دیں؟ کیوں ہے مجھے بتاؤ؟ کیونکہ نبی کو جب ہم عالم الغیب ثابت کریں گے تبھی تو ہم پیر، ولی، کتب، ابدال اور امام اور کیا کیا پر ہم ان کو بھی یہ ثابت کریں گے کہ ان کو بھی غیب کا علم تھا، تبھی تو ہماری دکانداری چلے گی۔ اسی لیے تو دیکھیے ایک آدمی پگڑی وگڑی باندھ کر کے بیٹھ جاتا ہے مسند پر، ایک آدمی آتا ہے اس کو کہتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی بہن کا شادی میں پرابلم چل رہا ہے، تیرے گھر میں تیری بہن کی شادی کا پرابلم چل رہا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے آپ کو کیسا پتا؟ تیرے امی کے گھٹنے میں درد رہتا ہے، آپ کو کیسا پتا؟ تیرے گھر میں بہت پریشانی ہے، آپ کو کیسا پتا؟ ارے سب کے گھر میں ایسا معاملہ ہے، تو قرض میں مبتلا ہے، آپ کو کیسا پتا؟ تیرے ساتھ کچھ بندشیں ہیں، آپ کو کیسا پتا؟ اس کو لگتا ہے ارے یہ بہت پہنچے ہوئے صاحب ہے، کس کے گھر میں بہن کی شادی کی پریشانی نہیں، کس کے امی ابو کے جوڑوں میں درد نہیں؟ ہاں ایک بتا دیجئے مجھے، کوئی ہے ایسا؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہاں ایک آدمی بتائیے جو آج بیچارہ پریشان نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تیرے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، ہاں صاحب کاروبار میں تو مسئلہ ہے، کچھ نیا کام کرنے جاتا ہوں معاملہ کہیں اٹک جاتا ہے، کہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ لوگ سمجھتے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے آج جمعے کا دن تھا، پیر صاحب نماز نہیں پڑھنے گئے، تو کہتے ہیں بے وقوف، یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہے۔ کیا پہنچے ہوئے آدمی؟ کہتا ہے انہوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ لی۔ کیسا پڑھی بھائی خانہ کعبہ؟ بھارت میں رہ کے خانہ کعبہ؟ بولے اتنی پہنچی بھی ہستی ہے کہ بابا ان کعبہ ہے یہ بابا ان کعبہ، سمجھے مطلب؟ بابا ان کعبہ مطلب فزیکلی بابا یہاں تھے، اسپرچولی خانہ کعبہ میں تھے۔ نماز نہیں پڑھتے کیوں؟ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، عجیب بات ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا یہ او بھائی خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز کا ہوتی، پھر بابا اسپرچولی کعبہ میں اور فزیکلی یہاں کیسا ہو گیا بھائی؟ اب تعویلات آئیں گی ساتھیوں، دیکھ رہے ہیں یہ سب ڈھونگ ہے، سب ڈھونگ ہے ساتھی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں میں قرآن میں مجید میں فرمایا، اے لوگ سورہ مائدہ پڑھیے نا آیت نمبر 57۔ یہ اصل میں قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روک دیا گیا ہے، ورنہ لوگ حق جاننے لگیں گے نا حق کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں عوام کو تھوڑا سا بیسک علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 57، یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والے کو خطاب ہے، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم خضوع نہیبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، کن کو؟ جو تمہارے دین کو ہنسی مذاق سمجھ بیٹھے ہیں، جنہوں نے دین کو کھلواڑ بنا لیا، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے تم کو۔ یاد رکھو واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ لہٰذا ان کو ہرگز اپنا دوست نہ بنانا جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا دیا۔ کیسا ہنسی مذاق بنا دیا؟ ارے آپ تیجا نہیں کرتے، یہ دیکھیے یہ تیجا نہیں کرتے، ارے آپ یہ رجب کا مہینہ چل رہا رجب کے کنڈے نہیں کرتے، یہ دیکھو یہ مذاق اڑانے والے لوگ، ارے آپ ایسا کرتے، ارے آپ کی والدہ مر گئی آپ برسی نہیں کرتے، کیسا آدمی بھائی آپ؟
ارے آپ کی والدہ مر گئی، آپ کل نہیں کرتے، آپ قرآن خوانی نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے. ایک سوال میں سیدھا سادہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو آپ بھی یاد رکھیے. میں کہتا ہوں ساتھیو، دنیا میں ایک واحد ایسی جماعت آئی تھی، ایک واحد ایسی جماعت تھی الحمدللہ، جو جماعت صحابہ کرام کی تھی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اللہ نے ان پر اعتماد کیا ہے ساتھی. کس لیے اعتماد کیا ہے؟ اپنے دین کو آگے پہنچانے کے لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امانت دار سمجھا ہے کہ اپنی امانت جو اللہ نے ان کو دی، شریعت، اس کو آگے پہنچانے کے لیے نبی نے صحابہ کو امانت دار سمجھا. اور خود پیارے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ رحمت للعالمین کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے اصحاب کو چنا ہے اس چنندہ لوگ کے ساتھ، جن کے دل تقوی سے لبریز، جن کے دل میں صرف اور صرف نیکی کا خیال ہو، جن کے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ نہیں، جن کے دل میں، سینے میں، نہ دماغ میں کسی کو دھوکہ دینا نہیں چاہتے. یہ وہ اتنے پاک، صاف، شفاف قسم کے لوگ تھے ساتھیوں میرے بھائی. اللہ نے ان کو چنا. اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا، سورہ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورہ نساء کی آیت نمبر 115، سورہ نمبر سے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور رسول کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہی نبی کا راستہ ہے، یہی نبی نے ہمیں فرمایا ہے، یہی نبی نے کہا ہے، واضح ہونے کے بعد جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے. اس آیت کے ضمن میں شیخ الالبانی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس آیت میں جملہ ایڈ نہ کرتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ اللہ نہ بیان کرتا اس آیت میں تو بھی کافی تھا. آیت معنی مفہوم سے مکمل تھی کہ بھائی جو کوئی رسول کے راستے کو واضح ہونے کے بعد بھی چھوڑ دے، جہنم کی وعید ہے اس کے لیے، کافی تھا. لیکن شیخ الالبانی کہتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس ٹکڑے کو جوڑ کر کے اللہ نے امت کو یہ بتلایا اور قیامت تک کے لوگوں کو آنے کو یہ پیغام دیا کہ جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا جہنم کی وعید ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے راستے کو چھوڑنا، صحابہ کے فہم کو چھوڑنا، صحابہ کے عمل کو چھوڑنا، صحابہ کے منہج کو چھوڑنا، صحابہ کے سبیل کو چھوڑنا پر بھی جہنم کی وعید ہے. جی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور وہ حدیث اٹھائیے ترمذی کی، جہاں پر محمد رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اللہ واحد، سوائے ایک کے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے. آپ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا ما انا علیہ واصحابی، یعنی جس دین پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ کا یہ کہنا کافی ہے ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. کیوں؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت وہی ہے جو اللہ رسول دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو شریعت ہے، اس کا کچھ شریعت نہیں. لیکن ما انا علیہ واصحابی، اصحاب کو جوڑنا اس بات کی دلالت ہے ساتھیوں. آپ حدیث کی شرح پڑھیے نا، علماء کے اقوال پڑھی اس حدیث پر. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ صحابہ کا فہم لیے بغیر دین میں کوئی آدمی حق پر، ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ دلیل اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان لانا ہے تو صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کے جیسا فہم لاؤ، تبھی تو فقہ تداؤ، تبھی ہدایت پر ہو. ورنہ دنیا کے کسی ٹولے، کسی امام، کسی پیر، کسی کتب، کسی ابدال کے منہج پر، طریقے پر، فہم پر ایمان لاؤ گے، تم کو وہ عمل بہت اچھا دکھتا ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے تم ہدایت پر تو نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے ساتھیوں. ایک سمپل سا سوال میں کہتا ہوں، صدیق اکبر نبی کے غار یار، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان اس دھرتی پر اگر کوئی آیا ہے ساتھیوں تو ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ وارضا. بولو ہے کہ نہیں؟ مجھے بتلاؤ، جتنا عقیدہ ابو بکر کا ہو، جتنا دین ابو بکر جانتے ہو، جتنے دین پر ابو بکر عمل کرتے ہو، اگر اتنے دین پر کوئی عمل کر لے تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں؟ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو وہ آدمی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے کل قیامت کے دن بلایا جائے گا. سوال ہے میرا، جتنا دین ابو بکر جانتے تھے اور جتنے دین پر ابو بکر عمل کرتے تھے، ساتھیوں اگر ہم اور تم، میری بہنیں، اگر اتنا عمل کر لیں تو جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. مجھے کوئی بتلا دے کہ ابو بکر نے اپنوں کے انتقال پر کل 40واں برسی 10ویں
13वीं 17वीं किया हो, कोई बतला दे, कोई एक आए, कोई एक आ जाए। उन्होंने नहीं किया, तुम क्यों करते हो? फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। देखो सहाबा जैसा ईमान लाओ, सहाबा जैसा फहम इख्तियार करो, तभी हिदायत पर हो। मुझे कोई बतलाए कि रजब का महीना सहाबा के जिंदगी में, अबू बकर की जिंदगी में कई बार आया था, उन्होंने 22 रजब के कूने मनाए थे। कोई बतलाए तो सही, कोई आए लेकर के जो हमें यह बतलाए कि अरे अबू बकर नमाज़े गौसिया भी पढ़ते थे। कोई आए तो सही, कोई आए हमें यह बताए कि अबू बकर इस तरीके का काम भी किया करते थे। कोई आए तो सही भाइयों, कोई नहीं आता। क्यों? याद रखो, जितना दीन अबू बकर जानते थे साथियों, उतने दीन पर अगर तुमने अमल कर लिया, याद रखो मेरी इस बात को, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की जात से यकीन पे रख करके साथियों में बात कर रहा हूं, और उलमा की अक़वाल के रोशनी में ये बात आपके सामने, इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाओगे इंशाअल्लाह। बस जो कहे उसको ये कहो, अबू बकर करते थे कि नहीं करते थे, तो कुछ होशियार भी पैदा होंगे, और हैं होशियार जो कहेंगे अच्छा जो सहाबा करते थे आप भी वही करेंगे। हाँ, सहाबा प्लेन में बैठा है, देखा होशियारी, क्योंकि अब ज़र्ब लग गई ना, लोगों को समझ में आ गया बात, लोगों को बात समझ में आ गई, अरे भाई ये तो बात सही, अबू बकर जितना मानते थे, जितना अमल करते थे, उतना कर लो, जन्नत में चले जाओगे। अभी तो दुकानदारी चमकानी है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे साहबा तो प्लेन में नहीं, साहबा प्लेन में बैठे नहीं, तू क्यों बैठता? ओ बात सही कह रहे साहबा। अच्छा साहबा बिरयानी खाए, आप क्यों खाते? साहबा ऐसा माइक में बोले, आप क्यों बोले? साहबा चश्मा पहने, आप क्यों बोले? तो फिर क्या बोलेंगे आप? हाँ भाई बात समझ में आ गई। ये सब अच्छा ऐसी बातें हैं ना, ये सब मैं बयान कर रहा हूं तो मुझे शर्म आ रही है अपने पर। क्यों? बिल्कुल भोंडी मिसाल है ये सब। ये सब बच्चा अमल का आंसर देता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कोई सामने नहीं आता साहब। कोई जरा सामने आए, और अगर जुर्रत है जरा, तो जरा आंखों में आंखें मिला करके, सीने से सीने मिला करके जरा हक बयान करे। और एक और सिंपल सा ऑप्शन देता हूं, 4 जुमा हमारी मस्जिद में ये पढ़ाए और 4 जुमा हम उनकी मस्जिद में पढ़ाए, हक वाज़े हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए ये भी करके देख लीजिए, कोई ये भी करके देख ले, वरना ये जवाब हमारे बच्चे दिया करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब ये वर्गलाना छोड़िए, ये प्लेन में बैठना, ये चश्मा पहनना, ये माइक में बोलना, ये कोट पहनना, ये सलवार पहनना, ये सब दीन नहीं है। ये दीन है? कोई बोलता है माइक में बोलेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, कोई आपको ऐसा बोला कि माइक में नमाज पढ़ाएंगे तो 50 गुना सवाब, विदाउट माइक 10, ऐसा कोई बोला है? नहीं। प्लेन में बैठे के जाएंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, प्लेन में नहीं बैठेंगे तो कम। इसको दीन नहीं मानते हम। दलील क्या है? अच्छा एक और मिसाल दे दूं, बीवी से रोटी मांगते क्यों नहीं मांगते? हाँ मांगते हैं, तो ये शिर्क नहीं हुआ? अरे तुम बीवी से रोटी मांगो तो शिर्क नहीं, और हम औलिया अल्लाह से रोटी और बोटी मांग ले तो शिर्क हो गया? भाई साहब बीवी अगर कब्र में चली जाए ना, कितने भी मोहब्बत करने वाला शौहर होगा ना, कब्र पे जाके नहीं बोलता बीवी रोटी दे। ऐसा कोई बोला है कि आपको? कोई बीवी इंतकाल कर जाए, कितना शौहर मोहब्बत करना, जाके कब्र के पास नहीं बोलता बीवी रोटी दे, बीवी पानी दे, बीवी कपड़े दे। क्या पता चला? अरे अक्ल लगाओ, बीवी जब जिंदा होती है तब शौहर कहता है बीवी बेगम रोटी दीजिए। हाँ बोलता है ना, जिंदा है। कुरान कह रहा है जिंदों से मदद ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कौन है मेरे हवारियों में से, सूरह सफ की आयतें पढ़िए आप, कौन है मेरे हवारियों में से जो अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करे? किसको कह रहे हैं? जिंदों को कह रहे हैं साहब। अल्लाह के नबी ने अबू तालिब से मदद ली कि नहीं ली? मदद ली। मुझे बतलाओ, अबू तालिब इंतकाल कर गए, अबू तालिब के जाने के बाद नबी पर और दुश्वारियां आई हैं, और मुसीबतें आई हैं। नबी गए अबू तालिब के कब्र पे, चचा जान जैसे आप मदद करते थे दुनिया में जब जमीन के ऊपर थे, अब जमीन के अंदर चले गए, वैसी मदद कर दीजिए। एक कोई दलील दिखा दे।
ارے زندہ ہے اس لیے مانگتے ہیں. اور ایک اور دلیل دیتا ہوں, بڑی فیمس دلیل, بخاری کا حدیث اٹھا کے پڑھ لیجیے گا, وقت نہیں کہ تشریح میں کروں. مغیث اور بریرہ, حضرت بریرہ سے حضرت مغیث بڑی محبت کرتے تھے, میاں بیوی تھے. حضرت بریرہ نے ڈیسائیڈ کیا بھائی میں کسی اور سے نکاح کروں گی. تفصیل کا وقت نہیں میرے پاس. ہاں, مغیث پیچھے پیچھے گھومتے محبت میں. اللہ کے رسول کو پتہ چلا, آئے ہائے, نبی نے کہا بریرہ کو بلا لیا, ادھر آؤ. ارے مغیث تم سے اتنی بڑی محبت کرتا ہے, ذرا مت چھوڑ اس کو. اب دیکھو حضرت بریرہ کا جملہ سنو جو ان کے دکانداری پر ضرب لگا دے گا بھائی. ہاں, حضرت بریرہ نے کہا رضی اللہ عنہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ کیا آپ کا یہ حکم ہے؟ اگر حکم ہے تو یہ شریعت کے تحت حکم ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فیصلہ ہے, اور اگر حکم ہے تو مجھے ماننا پڑے گا. پھر میرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ میں مغیث کے ساتھ نہ رہوں. محمد رسول اللہ نے فرمایا, بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے, یہ میرا مشورہ ہے. مطلب یہ دین کا کام نہیں ہے, یہ دینی فیصلہ نہیں ہے, بلکہ دنیاوی فیصلہ ہے, میرا مشورہ ہے بریرہ. حضرت بریرہ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو اختیار ہے کہ آپ کے فیصلے کو لوں, کیونکہ دنیاوی ہے, لوں یا نہ لوں. کہاں تیرے پر اختیار ہے. اللہ کے رسول یہ مشورہ میں آپ کا نہیں لیتی. اللہ اکبر کبیرہ. چلو معاملہ صاف ہو گیا الحمدللہ, کیونکہ بریرہ کہہ رہے اگر دین ہے تب تو ماننا ضروری ہے, کمپلسری ہے, امپیریٹو ہے. اس کے علاوہ دوسرا چوائس میرے پاس اختیار ہے ہی نہیں صاحب. لیکن اگر دنیاوی معاملہ ہے, اگر آپ کا مشورہ ہے تو اختیار ہے. جی ہاں اختیار ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, پلین میں بیٹھنا, مائک میں بولنا, چشمہ پہننا, کوٹ پہننا, یہ سب کا سب دنیاوی معاملہ ہے, پاس اختیار ہے. لیکن اگر دین ہو جائے گا, تم کہہ دو یہ رجب کے کنڈے دین نہیں ہے, تم کہہ دو اگلا مہینہ شب برات کا حلوہ دین نہیں ہے, تم کہہ دو کہ کیا کیا پڑھتے ہیں لوگ, کہہ دو یہ برسی کل 40واں برسی دین نہیں ہے, ہم کہہ دیں گے جائز ہے. کہہ دو یہ سب دین کے نام پہ کہتے ہو, یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے سر. تو جو دین ہے اس کو حق ہے وہ ماننا پڑے گا, چوائس نہیں اپنے پاس. ایک اور دلیل دے دوں, چلو ایک اور دلیل دیتا ہوں. رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی گزرے تو کیا دیکھا کہ رافع ابن خدیج جو ہیں, یہ کھجور کے جو بیے ہوتے ہیں نا, اس کو نر اور مادہ ملا کے بو رہے ہیں. اللہ کے رسول آئے, کیا کرتے ہو رافع؟ کہا اللہ کے رسول یہ نر مادہ ملا کے بوتا ہوں. کیوں؟ کہتے اللہ کے رسول اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. ارے الگ الگ بو. چلو بھائی الگ الگ بو دیا. ہاں نبی نے کہا تھا, فصل کم ہو گئی, فصل کم ہو گئی. نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہوا؟ اللہ کی فصل کم ہوئی. اب دیکھو نبی کا جملہ سنو, دیکھو بھائی یہ دنیاوی معاملے ہیں, تم جانو. خود نبی کہہ رہے ارے یہ دنیاوی معاملے ہیں تم جانو, لیکن اگر دین کی بات میں کہوں تو تم پر فرض ہے اس پر عمل کرنا. چلو پلین میں بیٹھنا, بیوی سے روٹی مانگنا, یہ سب دنیاوی معاملے ہیں, ورگلاؤ نہیں عوام کو. اختیار ہے کسی کو, کوئی پلین میں نہیں بیٹھے گا ٹرین میں بیٹھے گا, ٹرین میں نہیں بیٹھے گا فور ویلر میں بیٹھے گا, اختیار ہے. سمجھے بات کو آپ؟ ہاں, ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب, کہا کہ ایک مسئلہ ہے. وہ بولیے. بہت سنا آپ کے بارے میں اس لیے آپ کے پاس آیا, بہت التجا ہے, بہت پریشان ہوں. کیا ہے؟ اس نے مسئلہ بتایا, میں بتاؤں نہیں آپ کو. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو اس نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں, مجھے ایک صاحب نے کہا ہے کہ بندر کی بائیں آنکھ کا بال لے کے آ. بندر کی بائیں آنکھ کا بال. ایک صاحب نے کہا ہے شیر کی دائیں آنکھ کا بال لے کے آ. اب میں کیسا لاؤں گا؟ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیا کہا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تو میں تو نہیں لا سکتا. کہا دیکھ یہ حل ہوگا مسئلہ کیسے, وہی بندر کی آنکھ کی بال چاہیے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی میرے پاس موکل ہے. اچھا بھائی موکل ہے تو ہم لوگ تو نہیں جا سکتے, موکل لے آئے گا. ٹھیک ہے لے آئیے. تو بھائی موکل آئے گا تو کچھ خرچ بھی بیٹھے گا نا. کتنا خرچ بیٹھے گا؟ زیادہ نہیں, 35-40 ہزار. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. اللہ اکبر، کتنی ایپٹ ترتیب ساتھیوں یہ ہے. ایمان والو، کتنے ایسے علماء ہیں، عابد ہیں جو تمہارا مال لاحق طریقے سے کھاتے ہیں، تم کو دین سے روک دے. یہی ہے میں نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. ساتھیوں ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، یہ ڈھونگ ہے. ساتھیوں اپنے آپ کو بچائیے اور اس جماعت کو پکڑیے، لازم ان کے دین کو پکڑیے، ان کو جن کے بارے میں خود حضرت حذیفہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہ. کیا کہا تھا؟ لوگوں کوئی کام ایسا نہ کرنا، کوئی کام ایسا نہ کرنا جس کو صحابہ نے نہ کیا ہو. کیوں؟ سب سے زیادہ متقی وہی لوگ تھے، سب سے زیادہ نیکیوں کے حریص وہی لوگ تھے، سب سے زیادہ نیکی میں سبقت کرنے والے وہی لوگ تھے ساتھیوں. اور سب سے زیادہ جب جنت کا نام وہ سنتے تھے تو گویا ایسا لگتا تھا کہ اڑ کے جنت میں چلے جائیں گے. وہ ایسی جماعت تھی ساتھیوں. اور حضرت حذیفہ نے کہا تھا لوگوں سنو، جب فتنوں کا عروج ہوگا، بدعات کا عروج ہوگا، تو انہوں نے حضرت حذیفہ نے 2 پتھر لیے، 2 پتھر لیے، دونوں پتھر کو ایسے سٹا دیا، ایسے دیکھو میری انگلیوں کو، اور کہا اتنا سا خلا رکھا. کہا تم کو کوئی روشنی دکھتی ہے؟ لوگوں سے پوچھا، کہا کتنی روشنی دکھتی ہے؟ کہا بہت کم. کہا سنو، بدعات کے زمانے میں جب بدعات و فتنوں کا عروج ہوگا، سنت اتنی ہی دکھے گی جتنی اتنی روشنی دکھتی ہے ان 2 پتھروں کے بیچ میں. سنت ایسا دکھے گی. اور یاد رکھو ساتھیوں، اتنا عروج ہوگا بدعات کا نا، جب لوگ کوئی سنت، جب بدعات کو چھوڑ دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سنت چھوڑ دی گئی ہے، سنت چھوڑ دی گئی ہے. اور امام الکلائی نے کہا رحمہ اللہ، لوگوں صحابہ کے آثار کو لازمی پکڑو، صحابہ کے طریقے کو لازمی پکڑو، صحابہ جو عمل کرتے تھے وہی عمل کیا کرو. کیوں؟ گرچہ تم کو لوگ تانے دے، گرچہ لوگ تم کو تمہارا مذاق اڑائے. لوگ مذاق نہیں اڑاتے ہیں، یہ لوگ یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. جی امام اوزاعی نے کہا ساتھیوں، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، تمہارا ٹھیٹا کیا جائے گا، تم کو غلط کہا جائے گا، تم کو برا کہا جائے گا، لیکن ساتھیوں صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طریقے پر قابض رہنا اور ثابت رہنا اور جم جانا. کیوں؟ لوگ مذاق اڑائے کیوں؟ یہی ہدایت کا راستہ ہے ساتھیوں. امام بربہاری کہتے فرماتے رحمہ اللہ، جس نے صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، وہ عنقریب گمراہی اور ضلالت میں جا کے گر پڑے گا، وہ کفر میں جا کے گر پڑے گا. ساتھیوں دیکھیے کتنے لوگ گر پڑے میں. خوارج کا وہ فرقہ یاد کریے جس نے کیا کہا، الحکم الا للہ، حکم اللہ ہے. ہاں علی نے کیسے حکم بنا دیا. دیکھیں کتنی بڑی بات. اللہ اکبر. کیا یہ لوگ دلیل نہیں دیتے تھے؟ کیا خوارج دلیل نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے، قرآن سے دیتے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے. کیا خوارج نہیں پڑھتے تھے قرآن کی آیتیں؟ اتنا پڑھتے تھے کہ محمد رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، ان کے قرأت کے سامنے تم اپنی قرأت کو کمزور جانو گے. اتنے تجوید مخرج کے ساتھ پڑھیں گے یہ لوگ، اتنی بہترین قرآن پڑھیں گے ساتھیوں، اتنا بہترین طریقے سے پڑھیں گے، تم اپنے قرآن پڑھنے کو حقیر سمجھو گے. اتنی عبادت گزار یہ لوگ ہوں گے. کیا تھا مسئلہ؟ مسئلہ تھا اپنا فہم اپنایا انہوں نے. حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. کہا تھا اے خوارجو سنو، تم جو بات کہہ رہے ہو یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ حق ہے، یہ حق بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس استدلال جو کر رہے ہیں وہ باطل ہے. کلمۃ الحق ارید بہ الباطل. کلمہ حق ہے، قرآن کی آیت ہے، استدلال غلط ہے ساتھی. کیوں؟ استدلال صحابہ کے مطابق نہیں ہے، استدلال صحابہ کے مطابق نہیں ہے. صحابہ کا فہم اپناؤ ساتھی، صحابہ کے طریقے کو اپناؤ. کوئی اگر دلیل دے قرآن سے حدیث سے، پوچھو صحابہ ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. اگر صحابہ نے نہیں کیا ساتھیوں. اور امام مالک کو اس قول کو یاد رکھنا رحمہ اللہ. امام مالک نے کہا تھا جو عمل دین نہیں تھا نبی کے زمانے میں، وہ قیامت تک کے لیے وہ عمل دین بن سکتا. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں آئے تھے، اور جو جتنی راہیں، جتنی باتیں تم کو جنت کی راہوں پر لے کے جا سکتی تھی، محمد رسول اللہ نے بتلا دیا. جس کو چل کر ایک آدمی جنت کو جا سکتا ہے، اور جتنی باتوں سے ایک آدمی کو بتلا دیا، روک دیا، جس کو چل کے آدمی جہنم میں جا سکتا تھا، اس کو بھی بتلا دیا. اب تمہارے اوپر ہے، تمہارے اوپر. ابو ذر غفاری نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، یہ دین ایسا ہے ساتھیوں کہ اگر آسمان میں کوئی پرندہ اڑتا نا، اس کے اڑنے میں کوئی خیر ہے تو محمد رسول اللہ نے اس کو بھی ہمیں بتلا دیا. یہ دین ایسا ہے ساتھیوں جس کی رات بھی دن کے مانند ہے. رات بھی دن کے مانند ہے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی رات میں انسان کو جلدی دکھتا نہیں ہے، رات اندھیری ہوتی ہے، رات کالی ہوتی ہے، لیکن نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ دین رات بھی دن کے مانند ہے. یعنی دن کا اجالا جیسا رات بھی ہے اس کا، اتنا صاف ہے ساتھیوں. اس کو چھوڑ کر کے جس نے دوسرے راستے کو اپنایا، صحابہ کے چھوڑ کے راستے کو چھوڑ دوسرا راستہ اپناؤ گے، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے ساتھیوں، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے.
اللہ کا واسطہ ہے دین کا علم آپ بھی حاصل کریں اور پوچھیں ان پاخنڈیوں سے، ان پاخنڈیوں سے پوچھئے صحابہ ایسا کرتے تھے کہ نہیں، اور اگر وہ مثالیں دے تو میں نے آپ کو کچھ مثالیں بتا